آئیے کلیمے طور جناب موسیٰ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ بتائیے وہ نور کیسا تھا کہ جو طور کے پہاڑ پہ چمکا موسیٰ بے ہوش ہو گئے؟ کہا نور نہ کہو وہ 100% تھا ہی نہیں۔ ارے بہت بڑا جملہ میں نے کہا۔ پانچویں امام نے فرمایا وہ 100% نور میں سے نور کا 80,000واں حصہ تھا۔ اب کیلکولیشن آپ کیجئے گا، کیلکولیٹ کر لیجئے گا۔ بتا بھائی کہ وہ بہت باوقار جملہ پڑھا ہے میں نے، بیتاب بھائی کم از کم آپ داد دے دیجئے۔ وہ 80,000واں حصہ تھا جسے موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور تاب نہ لا سکے۔ موسیٰ لے کر بے ہوش ہو گئے، تاب نہ لا سکے، تو وہ کلیم طور تھے۔ یہ کلیم اہل بیت ہے کہ جسے کلیم اشرف کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی یہ خاموشی بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے، میں خاموشی توڑ دوں، انعامات تو تقسیم ہو چکے۔ بس ایک چیز سن لیجئے کہ ہم علی والوں کے امتحانات بہت طریقوں سے لیے گئے۔ ایک امتحان سرزمین لکھنؤ میں لیا گیا میسم بھائی، اور وہ امتحان ایسا تھا کہ باہر والوں نے مصرع دیا اور کہا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ اے بھیا پیچھے والوں جگہ آگے خالی ہے، ہاں ماشاءاللہ جیتے رہیے، سلامت رہیے، ہاتھ اٹھا دیا کریے۔ جبرائیل تو دیکھ ہی رہے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ توحید کی لغت میں آپ کا نام درج ہو رہا ہے۔ مصرع کیا دیا گیا؟ توجہ رہے۔ اب کم از کم بول رہا ہوں تو بول نوازی میں، گوہر بھائی نے تو کیمرہ گھمائی دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے بولیں یا خاموش رہیں۔ مصرع دیا گیا، چچا تو میں چاہتا ہوں، مصرع کیا دیا گیا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ دشمن علی نے مصرع دیا، علی والے نے قدم اٹھایا، مصرع پتھر آیا در بنا کے واپس کر دیا۔ مصرع گناہگار تھا، ہر بنا کے واپس کر دیا۔ علی والے نے قدم اٹھایا، تضمین لگائی، کہا بالکل تم نے صحیح کہا، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ ارے بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے، بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی ادب و احترام سے، محترم کلیم اشرف صاحب کہ جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں لیکن ان کا آبائی وطن اکبر پور ہے۔ حضرات یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک اہل سنت گھرانے میں پیدا ہوا، اس کے باوجود بھی میں آج شاعر اہل بیت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ سماعت چار مصرے سماعت فرمائیں حضرات، بطور خاص پہلی بار آپ کے تگرہ میں حاضری ہوئی ہے۔ 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں اور میرا عقیدہ میرے مصروں میں دیکھیں حضرات۔ عرض کر رہا ہوں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں شہ کے قدموں تک رسائی کا۔ شعر سنیے حضرات، میں دعویٰ کر رہا ہوں شہ کے قدموں تک رسائی کا، عریضہ ڈال کر آیا ہوں مولا کی گدائی کا۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں شہ کے قدموں تک رسائی کا، عریضہ ڈال کر آیا ہوں مولا کی گدائی کا۔ تو میں سنی ہوں، میرا ایمان ہے آل محمد پر، کوئی انداز تو دیکھے میری سنت ادائی کا۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں شہ کے قدموں تک رسائی کا، عریضہ ڈال کر آیا ہوں مولا کی گدائی کا۔ عریضہ ڈال کر آیا ہوں مولا کی گدائی کا۔ حضرات بہت بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 4 مصرے سماعت فرما لیں حضرات۔ ابھی تک زمانے نے یہ قبول نہیں کیا کہ کلیم اشرف شیعہ ہے کہ سنی ہے، حالانکہ بہت فرقے، مگر میرا دل کیا کہتا ہے یہ مولا جانتا۔ 4 مصرے سماعت فرما لیں، اس کے بعد کلام آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کوئی سنی سمجھتا ہے، کوئی شیعہ سمجھتا ہے۔ شعر سنیں حضرات، کوئی سنی سمجھتا ہے، کوئی شیعہ سمجھتا ہے، اما حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، خدا بندہ سمجھتا ہے۔
سمجھتا ہے. غلام حیدر کرار جب سے ہو گیا اشرف, ہمارے روح کی پاکیزگی مولا سمجھتا ہے. بہت بہت شکریہ حضرات, بہت بہت شکریہ. 4 مصرع سماعت فرمائیں. حضرات دنیا میں کتنے فرقے ہیں؟ شیعہ, سنی, دیوبندی, وہابی, بریلی, اہل حدیث بھی ہیں, اہل خبیث بھی ہیں. حضرات ایک متہ 2-3 شعر عقیدت سے بھرپور سماعت فرمائیں. اور اس میں میرا عقیدہ دیکھیں حضرات, عرض کر رہا ہوں کہ نہ وہابی نہ بریلی کی سند پائی ہے. حضرات دیکھیے میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں, کیا ہوں, مولا نے مجھے کیوں نوازا ہے. نہ وہابی نہ بریلی کی سند پائی ہے, یہ تو بچپن ہی سے شبیر کا شیدائی ہے. نہ وہابی نہ بریلی کی سند پائی ہے, یہ تو بچپن ہی سے شبیر کا شیدائی ہے. تو آگ دوزخ کی بھلا کیسے جلائے گی اسے جس نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے. نہ وہابی نہ بریلی کی سند پائی ہے, یہ تو بچپن ہی سے شبیر کا شیدائی ہے. آگ دوزخ کی بھلا کیسے جلائے گی اسے, آگ دوزخ کی بھلا کیسے جلائے گی اسے جس نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے. تیسرا شعر عقیدت سے بھرپور کا کہ جس نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے. تو اے مومنو بولو کیسے, بولو کیسے, کیسے اس بی بی کا بولو میں قصیدہ لکھوں جس کی چادر میں محمد نے شفا پائی ہے. کیسے اس بی بی کا بولو میں قصیدہ لکھوں جس کی چادر میں محمد نے شفا پائی ہے. اور جب بھی گھر جاتا ہوں میں محفلیں پڑھ کر اشرف, میری ماں کہتی ہے بیٹا میرا مولا ہی ہے. حضرات ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں. حضرات دیکھیے بمبئی میں کچھ دنوں پہلے سوائن فلو چلا تھا, مگر مولا کے چاہنے والوں کو سوائن فلو نہیں ہوا. یہ صرف بطور فرمائش پیش کر رہا ہوں حضرات, ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں کہ اذان دیں گے نہ جب تک بلال طیبہ سے, اذان دیں گے نہ جب تک بلال طیبہ سے, تو آسمان پہ سورج طلوع نہیں ہوگا. اذان دیں گے نہ جب تک بلال طیبہ سے, تو آسمان پہ سورج طلوع نہیں ہوگا. یہ مجلسوں کے تبرک کا فیض ہے اشرف, حسین والوں کو سوائن فلو نہیں ہوگا. یہ مجلسوں کے تبرک کا فیض ہے اشرف, حسین والوں کو سوائن فلو نہیں ہوگا. سماعت فرمائے حضرات, بہت بہت شکریہ. جیسے کہ میں حضرات امام بارگاہ میں جاتا ہوں, اگر میں نے غلطی سے علم مبارک کو نہیں چوما تو آپ پہلے کہیں گے کہ عجیب ڈھونگی اپنے آپ کو شاعر اہل بیت کہتا ہے, اس نے علم کو نہیں چوما, دیکھا ہے نا اندر سے سنی. اگر میں نے علم کو چوم لیا تو میری قوم کے لوگ کہیں گے یہ تو شیعہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہے دوستوں بزرگوں کہ اگر چومو تو فتویٰ, نہ چومو تو فتویٰ. مگر میرے مولا عباس کا پرچم کسی کے چومنے نہ چومنے کا محتاج نہیں ہے. سماعت فرمائیں گے حضرات, میرے مولا عباس کا پرچم کسی کے چومنے نہ چومنے کا محتاج نہیں. آئیے 4 مصرع آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے عرض کر رہا ہوں کہ تو چوم یا نہ چوم, تو چوم یا نہ چوم, وفا چوم رہی ہے. تو چوم یا نہ چوم, وفا چوم رہی ہے, اور فاطمہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے. تو چوم یا نہ چوم, وفا چوم رہی ہے, اور فاطمہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے. تو عباس نے ساحل پہ علم گاڑ دیا ہے, بڑھ بڑھ کے سمندر کی ہوا چوم رہی ہے. عباس نے ساحل پہ علم گاڑ دیا ہے, بڑھ بڑھ کے سمندر کی ہوا چوم رہی ہے. آئیے حضرات اسی مولا عباس کے حوالے سے 4 مصرع سماعت فرما لیں کہ مولا عباس نے فرات کے کنارے ایک خط کھینچا تھا. آپ سب تاریخ سے وابستہ ہیں, 16 حضرات کی موجودگی, اور یہ 4 مصرع
خصوصی شورا حضرات سے توجہ چاہتا ہوں. بیٹا بھائی آگاہ سماعت فرمائیں. عرض کر رہا ہوں کہ لہراتی جو عباس کی تلوار ہوا پر. سنیں دوستو، خاص طور سے نوجوان دوستوں کی دعائیں چاہتا ہوں کہ لہراتی جو عباس کی تلوار ہوا پر، اما روئی کی طرح اڑتے ستمگار ہوا پر. نہیں دوستو، مصرع ضائع ہو گیا، ایسے نہیں سنا جاتا. لہراتی جو عباس کی تلوار ہوا پر، روئی کی طرح اڑتے ستمگار ہوا پر، تو مشرق کی ہوائیں کبھی مغرب میں نہ جاتی، خط خیزتے عباس جو ایک بار ہوا پر. مشرق کی ہوائیں کبھی مغرب میں نہ جاتی، خط کھینچتے عباس جو ایک بار ہوا پر. خط کھینچتے عباس جو ایک بار ہوا پر. سماعت فرمائے حضرات کہ جیسے شیطان کو قرآن سے ڈر لگتا ہے. جو بھی شعر پڑھوں گا حقیقت پڑھوں گا حضرات، اس میں تبرہ بالکل نہیں، باخدا حق بیانی کر رہا ہوں کہ جیسے شیطان کو قرآن سے ڈر لگتا ہے، اما بے ایمانوں کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. جیسے شیطان کو قرآن سے ڈر لگتا ہے، بے ایمانوں کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، تو سچے ایمان کی ہیبت کا اثر ہے اشرف. آج امریکہ کو ایران سے ڈر لگتا ہے. سچے ایمان کی ہیبت کا اثر ہے اشرف. آج امریکہ کو ایران سے ڈر لگتا ہے. چار مصرع سماعت فرمائے حضرات. ہمارے ایم ایل اے صاحب نہیں آئے. سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے. ایک آدھ ایم ایل اے، ایک آدھ ودھائک اس طرف سے اس طرف آ گیا تو سرکار گر جاتی ہے. ایک سرکار یہاں بھی گری تھی. سماعت فرمائے. عرض کر رہا ہوں کہ حق جیت گیا، کفر کی دیوار گر گئی. حق جیت گیا، کفر کی دیوار گر گئی، یعنی ستم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. تیسرا چوتھا مصرع حق جیت گیا، کفر کی دیوار گر گئی، یعنی ستم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. تو حور جس گھڑی حسین کے قدموں میں آ گرا، فوراً یزید نحس کی سرکار گر گئی. حسین کے قدموں میں آ گرا، فوراً یزید نحس کی سرکار گر گئی. حضرات سماعت فرما لیں. ایک مطلب 2-3 شعر، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک مکمل کلام آپ کی بیداد سماعتوں کے حوالے. بس جلدی. عرض کر رہا ہوں کہ فرش محفل کا عقیدت سے بچھانا چاہیے. فرش محفل کا عقیدت سے بچھانا چاہیے، تب کہیں زہرا کو جنت سے بلانا چاہیے. فرش محفل کا عقیدت سے بچھانا چاہیے، تب کہیں زہرا کو جنت سے بلانا چاہیے. تو سید سجاد کی سنت غم شبیر کا ہم سنیوں کو اپنے گھر مجلس کرانا چاہیے. سید سجاد کی سنت غم شبیر کا، سید سجاد کی سنت غم شبیر کا سنیوں کو اپنے گھر مجلس کرانا چاہیے. تو راستہ ملتا نہیں ہے گر جنہیں فردوس کا، سید سجاد کے راستے پہ چلنا چاہیے. راستہ ملتا نہیں ہے گر جنہیں فردوس کا، سید سجاد کے راستے پہ چلنا چاہیے. باندھ کر سر پر کفن ہرا گئے میدان میں، اما خلد میں جانے کا اس کو بھی بہانا چاہیے. اب 2-3 شعر حضرات حاصل کلام سے سماعت فرمانے کہ راستہ ملتا نہیں ہے گر جنہیں فردوس کا، سید سجاد کے راستے پہ چلنا چاہیے. باندھ کر سر پر کفن ہرا گئے میدان میں، خلد میں جانے کا اس کو بھی بہانا چاہیے. تو سو گیا اسلام، کرتاز بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سو گیا اسلام مقتل میں، خلد میں جانے کا اس کو بھی بہانا چاہیے. سو گیا اسلام مقتل میں تو اکبر نے کہا اب اذاں دے کر اسے پھر سے جگانا چاہیے. اب اذاں دے کر اسے پھر سے جگانا چاہیے. سو گیا اسلام مقتل میں تو اکبر نے کہا اب اذاں دے کر اسے پھر سے جگانا چاہیے. اور حضرات ابھی میں عمرے پہ گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا، میں نے کعبے کا طواف کیا اور میں نے محسوس کیا. سماعت فرمائے حضرات کہ سو گیا اسلام مقتل میں تو اکبر نے کہا اب اذاں دے کر اسے پھر سے جگانا چاہیے. تو باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے، اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے.
یہ قلم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے. تو جن کے دل میں جل رہے ہیں بغض حیدر کے چراغ، جن کے دل میں جل رہے ہیں بغض حیدر کے چراغ، ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے. جن کے دل میں جل رہے ہیں بغض حیدر کے چراغ، ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے. حضرات، ایام ازا قریب ہے. میری بھی انجمن ہے، انجمن لشکر عباس. میں بھی نوحہ پڑھتا ہوں، ماتم کرتا ہوں. سماعت فرمائیے مصرے کہ جن کے دل میں جل رہے ہیں بغض حیدر کے چراغ، ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے. تو رات دن روئیں تڑپ کر 2 مہینے 8 دن. سماعت فرمائے دوستوں کی رات دن روئیں تڑپ کر 2 مہینے 8 دن. ہمارا سوگوارو آج کے دن مسکرانا چاہیے، سوگوارو آج کے دن مسکرانا چاہیے. تو انتقام خون شاہ کربلا کے واسطے قاتل شبیر کا پتلا جلانا چاہیے. انتقام خون شاہ کربلا کے واسطے قاتل شبیر کا پتلا جلانا چاہیے. تو کربلا جانے کی خواہش ہے اگر اشرف تجھے، دل سے دنیا کی نجاست دور ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.